عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له رواه البخاری۔ محترم سامعین، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بہترین حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہیں۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف، ینزل عربی زبان میں کہتے ہیں نزل ینزل، کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا، تو ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اتر کے آتا ہے۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کب؟ جب رات کا تیسرا پہر باقی رہ جاتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے کرو، جب تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ایسے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ فیقول، وہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے، جو کوئی سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ کتنی عظیم چیز ہے یہ۔ وہ وقت ہے میرے مسلمان بھائیوں جس وقت میں ہم سحری کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، سحریاں ہم کر رہے ہیں۔ ان سحری کے وقت میں، اوقات میں خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں، استغفار کریں، جو مانگنا ہے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، سوال کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی سوال کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم گناہ بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں۔ اتنے افسوس کی بات ہے، ایک معمولی سے روٹی کا ٹکڑا جو ہم کھاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کتنی محنت سے وہ آتا ہے۔ ایک معمولی سا کسان جب زمین میں بیج بوتا ہے، 3 مہینے 90 ڈیز وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، برابر اس کو پانی دیتا رہتا ہے، بیماریوں سے اس کو بچاتا رہتا ہے، جب جا کے اس کی فصل اس کے ہاتھ میں آتی ہے، پھر وہ لا کر منڈیوں میں بیچتا ہے، جب بیچنے کے بعد پھر کمپنیاں اس کو خریدتے ہیں، پھر اس کو خریدنے کے بعد چھان بین اس کے اندر ہوتی ہے، اچھی چیز کا آٹا بنایا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو لا کر گھروں میں رکھا جاتا ہے، پھر جب گوندھ کر اس کو توے پر گرم کر کے سیکا جاتا ہے، جب جا کے روٹی کی شکل بنتی ہے اور اس روٹی کا ایک ٹکڑا ہمارے جسم میں جاتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے۔ ایک معمولی سا ٹکڑے کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آج اتنی زیادہ محنتوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہو گئیں، انبیاء سے قطع ہو گئیں، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ بہت سارے احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس واقعے کے اندر نصیحتیں بھی ہیں، اس واقعے کے اندر عبرتیں بھی ہیں، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک ایسے قوم کی طرف بھیجا، دعوت و تبلیغ کی خاطر جب وہ اس قوم کے پاس آئے، دعوت و تبلیغ انہوں نے کیا، انہوں نے اللہ کی طرف انہیں بلایا، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف آنے سے جب انکار کر دیا، جب انہوں نے تکبر و غرور کو اختیار کیا تو یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ پھر یونس علیہ السلام جو ہے ان لوگوں سے مایوس ہو کر آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کشتی کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہجرت کر بیٹھے۔ ہجرت کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے، لیکن انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظار کیا، جب تلک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، نبی نے بھی ہجرت نہیں کیا۔
تو جس قوم کی طرف انبیاء جاتے ہیں اس قوم کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کرنا ان پر واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر جب وہ نکل جاتے ہیں کشتی کے اندر، پورا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سارے کے سارے واقعے کے اندر یہاں پر قوم کا یہ عالم تھا کہ قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کیا، انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی، انہوں نے جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے بچایا۔ قوموں کی تذکرے بہت ملتے ہیں آپ کو، لیکن یونس السلام کی اس قوم کا تذکرے کے بارے میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچایا۔ بہت بڑی بات ہے، انہوں نے بخشش طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ دعاؤں کو قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مچھلی کے پیٹ میں وہ بیمار ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت و تندرستی عطا کی، اللہ نے معاف بھی کیا، انہیں صحت بھی دی، تندرستی بھی دی۔ ان کی دعا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ اب مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے یہ نہ سمجھ جائیں کہ ہم نے صرف دعا کو قبول کیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ہم نے ان کو اس مصیبت سے نجات بھی دلائی۔ اب لوگ یہ سوچنے نہ لگ جائیں کہ یہ تو نبی تھے، نبی کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آخری حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے نبی کا ساتھ دیا، نبی کی دعاؤں کو قبول کیا، مومنین کو بھی ایسے ہی ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، انہیں بھی ایسے ہی ہم نجات دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ آج مانگنے کی ضرورت ہے، اس سحری کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہیں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کی صالحیت کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔